کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جہاں حق کو بچانے کے لیے ایک شخص نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ ایک ایسا میدان جہاں پیاس تھی، تنہائی تھی اور سامنے ظلم کی پوری طاقت کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے بعد کیا ہوا؟ جب امام حسین شہید ہو گئے تو کیا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، یا پھر اصل آزمائش اس کے بعد شروع ہوئی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی داستان سنائیں گے جو صبر، ہمت اور حق کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا، ہوا جیسے رک گئی ہو، زمین خون سے تر تھی اور ہر طرف غم کا عالم تھا۔ شہداء کے جسم زمین پر پڑے تھے اور اہل بیت تنہا رہ گئے تھے۔ ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خواتین بے سہارا تھیں، لیکن اس اندھیرے میں ایک روشنی تھی، اور وہ تھیں حضرت زینب۔ کربلا کے بعد اہل بیت کو قید کر لیا گیا، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ سوچئے، رسول کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک، بچے پیاسے، راستے طویل، گرمی شدید، لیکن کسی نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت زینب ہر بچے کو دلاسا دیتی تھیں، ہر دکھ کو اپنے دل میں چھپائے رکھتی تھیں۔ جب قیدیوں کو کوفہ لایا گیا تو لوگ جمع ہو گئے، لوگ رو رہے تھے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ تب حضرت زینب نے خطاب کیا، اے لوگو، تم روتے کیوں ہو؟ تم ہی نے ہمیں بلایا اور پھر چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ دلوں کو ہلا گئے۔ پھر اہل بیت کو شام لے جایا گیا، دربار سجایا گیا، لیکن وہاں بھی حق کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت زینب نے فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے، نہیں، حق کبھی نہیں مرتا۔ یہ الفاظ تاریخ بن گئے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سبق ہے، صبر کا، حق کا، قربانی کا۔ امام حسین نے اپنی جان دے کر سکھایا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، اور حضرت زینب نے ثابت کیا کہ سچ کی آواز کبھی نہیں دب سکتی۔ آج بھی کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹ میں لکھیں یا حسین۔ شام سے واپسی اور حق کی روشنی۔ کربلا کا وہ دردناک باب ختم ہو چکا تھا، لیکن حقیقت میں ایک نئی داستان شروع ہو رہی تھی۔ جب امام حسین شہید ہو گئے تو دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حق کی آواز کبھی نہیں مرتی۔ ڈیرن، شام کے بعد کا منظر۔ شام کے دربار میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت زینب کے الفاظ نے ایسا طوفان برپا کیا کہ ظلم کے ایوان ہل گئے، لوگوں کے دل بدلنے لگے اور سچ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا۔ قیدیوں کی رہائی۔ کچھ عرصے بعد جب حالات بدلنے لگے تو یزید کو احساس ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ رہائی کسی فتح کی طرح نہیں تھی، یہ ایک درد بھرا سفر تھا جس میں ہر قدم پر کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ مدینہ کی طرف واپسی۔ جب قافلہ شام سے واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ہر جگہ لوگ جمع ہوتے، لوگ روتے، آنسو بہاتے اور معافی مانگتے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے خاموش تھے۔ مدینہ میں داخلہ۔ جب اہل بیت مدینہ پہنچے تو پورا شہر غم میں ڈوب گیا۔ ہر گلی، ہر در صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، یا حسین۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ غم کا عالم۔ مدینہ میں ہر دن کربلا کی یاد تازہ ہوتی۔ حضرت زینب جب بھی کربلا کو یاد کرتیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ہر رات، ہر لمحہ وہی درد، وہی یادیں۔ پیغام کا پھیلنا۔
لیکن یہ غم صرف آنسوؤں تک محدود نہیں رہا، یہ ایک پیغام بن گیا، کربلا کا پیغام، حق کا پیغام، سچ کا پیغام۔ لوگوں نے سیکھ لیا کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ تاریخ کا بدلنا۔ کربلا کے بعد دنیا بدل گئی، لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ اب وہ خاموش نہیں رہے، انہوں نے سچ کو پہچان لیا اور حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھ لیا۔ آج کے لیے سبق۔ آج بھی کربلا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر حق پر ہو تو کبھی ڈرو نہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اختتام۔ یہ داستان ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کربلا ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں لکھیں یا حسین۔ کربلا کے بعد اٹھنے والی آوازیں۔ کربلا کا واقعہ ختم ہو چکا تھا، مگر اس کی گونج ابھی باقی تھی۔ جب امام حسین شہید ہوئے تو بظاہر خاموشی چھا گئی، لیکن حقیقت میں یہ خاموشی ایک طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ دلوں میں اٹھنے والا درد۔ مدینہ، کوفہ اور شام، ہر جگہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ لوگ بظاہر اپنی زندگی گزار رہے تھے، مگر دلوں میں ایک چبھن تھی۔ ہر شخص کے دل میں ایک سوال تھا، کیا ہم نے حق کا ساتھ دیا؟ پچھتاوا اور ندامت۔ کوفہ کے لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے، اب وہی لوگ پچھتا رہے تھے۔ راتوں کو سوتے نہیں تھے اور دن میں سکون نہیں ملتا تھا۔ ہر جگہ ایک ہی ذکر تھا، ہم نے کیا کھو دیا؟ اسی درد نے جنم دیا ایک نئی تحریک کو۔ یہ لوگ توابین کہلائے، یعنی توبہ کرنے والے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، اب ہم اپنی جان دے کر اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ یہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، حق کی جیت۔ ادھر مدینہ میں غم کی فضا قائم تھی۔ حضرت زینب جب بھی لوگوں کو خطاب کرتیں تو ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی۔ وہ کربلا کا ذکر کرتیں اور لوگوں کو حقیقت بتاتیں۔ آہستہ آہستہ کربلا کا پیغام پھیلنے لگا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا۔ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا، وہاں لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ سبق اور حقیقت۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم خاموش رہیں تو ظلم بڑھتا ہے، لیکن اگر ہم آواز اٹھائیں تو سچ زندہ رہتا ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو ہر دور میں زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹ میں لکھیں یا حسین۔ کربلا کے بعد زخم ابھی تازہ تھے، لوگ پچھتا رہے تھے، دل رو رہے تھے، مگر اب ایک نئی روشنی جنم لے رہی تھی، اور یہ روشنی تھی انصاف کی۔ کربلا کے بعد زخم ابھی تازہ تھے، لوگ پچھتا رہے تھے، دل رو رہے تھے، مگر اب ایک نئی روشنی جنم لے رہی تھی، اور یہ روشنی تھی انصاف کی، اور یہ روشنی تھی انصاف کی۔ کوفہ میں ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا مختار ثقفی۔ وہ خاموش نہیں بیٹھا، وہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، کربلا کا بدلہ لیا جائے گا۔ مختار نے اعلان کیا، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ کو شہید کیا وہ اب محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ الفاظ پورے کوفہ میں گونج گئے۔ لوگ حیران تھے، کچھ خوف زدہ اور کچھ پرجوش۔ آہستہ آہستہ لوگ مختار کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ وہ لوگ جو پہلے خاموش تھے اب بولنے لگے تھے۔ توابین اور عام لوگ سب ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے، انصاف۔ مختار نے اپنی فوج تیار کی، اور پھر وہ دن آیا جب ظالموں کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ ایک ایک کر کے کربلا کے مجرموں کو پکڑا گیا۔
جو لوگ ظلم میں شامل تھے، جو کربلا میں موجود تھے یا جنہوں نے حکم دیا تھا، اب وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے تھے۔ یہ منظر ظلم کے خلاف ایک مضبوط پیغام تھا۔ جن لوگوں کے دل زخمی تھے، جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے تھے، ان کے دلوں کو کچھ سکون ملا، کیونکہ انصاف ہو رہا تھا۔ مختار کی تحریک صرف بدلہ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور حق آخر کار جیتتا ہے۔ کربلا کے بعد مختار کی تحریک ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو تاریخ بدل سکتی ہے۔ کربلا کا سفر ختم نہیں ہوا، یہ آج بھی جاری ہے۔ جب تک دنیا میں ظلم ہے، تب تک کربلا زندہ ہے، اور جب تک حق کے لیے آواز اٹھتی رہے گی، تب تک حسین زندہ رہیں گے۔ دل، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں لکھیں دل لبیک یا حسین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جہاں حق کو بچانے کے لیے ایک شخص نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ ایک ایسا میدان جہاں پیاس تھی، تنہائی تھی اور سامنے ظلم کی پوری طاقت کھڑی تھی، پھر بھی ایک آواز بلند ہوئی، میں ظلم کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ کہانی ہے کربلا کی، جہاں ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف صرف 72 جانیں، مگر تاریخ نے دیکھا کہ جیت ہمیشہ تعداد کی نہیں ہوتی بلکہ سچ کی ہوتی ہے۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا، وفا کا، ایمان کا اور انسانیت کا۔ اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ کوفہ کے لوگ کیوں پچھتائے؟ توابین کون تھے؟ اور ایک شخص مختار ثقفی کیسے بنا انصاف کی آواز؟ اور سب سے بڑا سوال، کربلا آج بھی زندہ کیوں ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ سچ جو تاریخ کی کتابوں میں صرف لکھا نہیں بلکہ دلوں میں زندہ ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو کامنٹ میں لکھیں ہارٹ یا حسین۔